السلام علیکم۔ میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو ایک فقیر کی کہانی سناؤں گی جو ہر وقت پریشان اور ڈپریشن میں رہتا تھا۔ ایک درویش تھا اور اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا اور اس کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ علاقے کا ایک تاجر صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا: میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ وہ ان 5 لفظوں کے جواب کے لیے پوٹلی اٹھا کر درویش کی تلاش میں نکلا۔ درویش جنگل میں بیٹھے اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تاجر نے سوال کیا: میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ درویش نے سنا اور کہکا لگایا اور پوچھا: تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ تاجر نے جواب دیا: میرے پاس نیلے رنگ کا ایک نایاب ہیرا ہے۔ درویش نے پوچھا: تم نے یہ ہیرا کہاں سے لیا تھا؟ تاجر نے جواب دیا: یہ ہیرا میرے بچوں کی کمائی ہے۔ میرے دادا حضور جو کماتے تھے اس سے سونا خرید لیتے تھے۔ دادا جی اپنا سونا میرے ابو کو دے گئے۔ ابو نے جو کمایا اس سے بھی سونا خریدا، اپنا اور اپنے والد کا سونا جمع کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بھی جو کمایا اسے سونے میں تبدیل کیا، اپنے بچوں کا سونا جمع کیا اور اس سے نیلے رنگ کا ایک ہیرا خرید لیا۔ درویش نے پوچھا: وہ ہیرا کہاں ہے؟ تاجر نے اپنی ٹوپی اتاری۔ ہیرا ٹوپی کے اندر سلا ہوا تھا۔ تاجر نے ہیرا نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ ہیرا واقعی ہی بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ ہیرا دیکھ کر درویش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے تاجر کی ہتھیلی سے ہیرا اٹھایا، اپنی مٹھی میں بند کیا اور ہیرا لے کر دوڑ لگا دی۔ تاجر کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور درویش کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑا۔ درویش آگے، تاجر اور اس کی بددعائیں درویش کے پیچھے پیچھے تھیں، اور ان دونوں کے دائیں اور بائیں گھنا جنگل تھا۔ درویش بھاگتے چلے گئے اور تاجر ان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا رہا۔ یہ لوگ صبح سے شام تک بھاگتے رہے، یہاں تک کہ جنگل کے ایک حصے میں پہنچ گئے۔ درویش رکے اور ایک برکت کے درخت پر چڑھ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ درویش درخت کے اوپر بیٹھے تھے، ہیرا ان کی مٹھی میں تھا۔ تاجر الجھے ہوئے بالوں، پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پسینے میں شرابور جسم کے ساتھ نیچے کھڑا تھا۔ وہ درویش کو کبھی دھمکی دیتا اور کبھی ان کی منتیں کرتا۔ وہ درخت پر چڑھنے کی بہت کوششیں کرتا، لیکن درویش درخت کی شاخیں ہلا کر اس کی کوششیں ناکام بنا دیتے۔ تاجر جب تھک گیا تو درویش نے اس سے کہا: میں صرف تمہیں اس شرط پر ہیرا واپس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اپنا خدا مان لو۔ تاجر نے فوراً سے ہاتھ باندھے اور درویش کو اپنا خدا مان لیا۔ درویش نے مٹھی کھولی اور ہیرا تاجر کے پاؤں میں پھینک دیا۔ تاجر کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس نے خوشی سے ہیرا اٹھایا اور اسے صاف کیا اور ٹوپی میں رکھا اور دیوانوں کی طرح کہکے لگانے لگا۔ درویش درخت سے اترے، تاجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا: ہم صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کھوئی ہوئی نعمتیں واپس ملتی ہیں۔ تم اپنی طرف دیکھو، تم اس وقت کتنے خوش ہو، بلکہ تم نے کھوئی ہوئی نعمتوں کو واپس پانے کے لیے غیر خدا کو خدا کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تاجر نے اپنے کہکوں پر توجہ دی تو تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد پوچھا: حضور، میں سمجھا نہیں، کچھ وضاحت کر دیں۔ درویش نے کہا: یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیروں کی طرح ہوتی ہیں۔ ہمیں نعمتوں ہیروں کو ٹوپیوں میں سی کر پھرتے رہتے ہیں، یعنی بھول جاتے ہیں اور نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہم سے چھین لیتا ہے، پھر ہمیں پہلی بار ان نعمتوں کے قیمتی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ پھر ہم ان چھینی ہوئی نعمتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس طرح تم ہیرے کے لیے میرے پیچھے بھاگے تھے۔ ہم نعمتوں کے دوبارہ حصول کے لیے اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کو خدا تک مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم جیسے کچھ لوگوں پر رحم آ جاتا ہے اور وہ ہماری نعمتیں ہمیں لوٹا دیتا ہے، اور ہمیں جوں ہی وہ نعمت دوبارہ ملتی ہے ہم خوشی سے چھلانگیں لگانے لگتے ہیں۔ درویش نے اس کے بعد کہکا لگایا اور پھر کہا: تم صرف اس لیے اداس تھے کہ تم نے نعمتوں کے دوبارہ حصول کا کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ تمہیں نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تمہیں اب جب ان نعمتوں کی قدر کا اندازہ ہوا ہے تو جو تمہارے پاس نعمتیں موجود ہیں، تم اب کبھی اداس نہیں ہوگے، تم خوش رہو گے۔ محترم ناظرین، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں صحت اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔
جب ہم بیمار ہوتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بے شمار اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں موجود ہیں کہ جب وہ ہم سے چھین لی جاتی ہیں، جب وہ ہم سے دور کر دی جاتی ہیں، تب ہمیں ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، یا علی، میرے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس خوشی نہیں، میں ہر وقت اداس رہتا ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، زیادہ چیزوں کی طلب کرنا، زیادہ چیزوں کی چاہت کرنا انسان کو موجود نعمتوں سے بیزار کر دیتی ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں، تم ان پر صبر کر لو، تم ان پر راضی ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہر شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن ہوتی کیا ہے؟ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے؟ لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں میں شکر نہیں ہے۔ جو بھی شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو جاتے ہیں اور جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تب آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشی آتی ہے۔ لیکن جب آپ موجود نعمتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زینب کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر۔